علم دین حاصل کرنے کا کیا سبب بنا؟ علم دین حاصل کرنے کا سبب یہی بنا کہ جب شفیق ملت سید حاجی محمد شفیع میاں قادری کی رضا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا 85 میں، تب میں 9ویں کلاس پڑھا تھا، دنیاوی تعلیم 9th میں تھا، اور اس ٹائم پر میں دنیاوی تعلیم کے معاملے میں بھی الحمدللہ بہت آگے تھا۔ پونا میں سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول بنی تھی، سرکاری اسکول کے بعد سب سے پہلی پرائیویٹ اسکول تھی شیشو بھارتی جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر میرے والد صاحب نے ایڈمیشن دیا تھا، فیس دے کر کے بچوں کو پڑھانے والی وہ پہلی اسکول تھی۔ تو 9th تک میں الحمدللہ شیشو بھارتی اسکول میں پڑھا، اور 9th پڑھ ہی رہا تھا، ابھی ایگزام نہیں دیا تھا کہ شفیق ملت علیہ رحمہ کا ولبی پور مقام پر ایک شادی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے سید حسن علی بابا سید غلام محی الدین باپو کے ساتھ، اور جب دلہن کی وداعی ہو گئی اور رات کو آرام کر رہے تھے کہ رات کو اچانک اٹیک آیا آپ کو برین ہیمریج کا، اور پھر آپ کا وصال ہوا۔ اور وہ پھر آپ کی تیجا شریف کے موقع پر مجھے صاحب سجادہ بنایا گیا، ان کی گادی نشین بنایا گیا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی تو والد صاحب کو لگا کہ اب دنیاوی فیلڈ سے نکال کر کے دینی فیلڈ میں ڈالا جائے، اور دینی فیلڈ کے لیے مشورہ چل ہی رہا تھا کہ اتفاق سے قاری عطا الرحمن بلبل گجرات، جو گجرات کی مشہور و معروف شخصیت تھی، وہ شفیق ملت کو جانتے تھے اچھی طرح۔ جب اونا میں 12 عید میلاد النبی کے پروگرام میں آئے تھے تو شفیق ملت سے متاثر تھے۔ اتفاق سے حضرت شاہ بابا کے اس کے موقع پر ان کا پروگرام ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ شفیق ملت کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ تشریف لائے گھر پہ تعزیت کے لیے، اور تعزیت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے والد صاحب کو آفر دی کہ اب سید گیر باپو کو سجادہ نشین بنا دیا گیا، لہذا دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادے میرے گھر پر آ کر کے میرے ساتھ رہیں تو میں ان کو دینی تعلیم دوں گا۔ تو ایسا انہوں نے اپنا اظہار کیا تو منور ملت راضی ہو گئے، اور رمضان کے بعد پھر میں ان کے گھر پہ دیوگڑھ باریا جو آدیواسی علاقہ ہے یہ پنچمال ڈسٹرکٹ میں، وہاں پہ جا کر میں نے ان کے گھر پر تعلیم شروع کی، دینی تعلیم شروع کی، اور اس کے بعد 8 سال ان کے ساتھ رہا۔ لیکن چونکہ وہ مشہور تھے، مقرر تھے، مشہور قاری تھے، تو ان کے پروگرام کے دورے ہوتے رہتے تھے، تو وہ پورے گجرات میں، مہاراشٹر، MP، راجستھان سب جگہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ 6 مہینے کی یا 8 مہینہ 9 مہینہ ان کے ساتھ رہا، تو مجھے احساس ہوا تب تک میں دینی ماحول کو جان چکا تھا، اور اچھے علماء کی بھی صحبت ملی اس وقت۔ خطیب مشرق پاسبان اہل سنت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے مقرر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے ساتھ بھی 13 روز پروگرام میں ساتھ میں رہنے کا مجھے شرف ملا۔ تو انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ پیر باپو اس طریقے سے مقرر کے ساتھ گھوم کر کے دینی تعلیم نہیں حاصل ہو سکتی، اس کے لیے ادارے میں رہنا ضروری ہے۔ کبھی میں شعبان میں جب آیا، اور شعبان میں آنے کے بعد اتفاق سے کوڑینا شریف سیدی سرکار دادا باپو قبلہ، بڑے دادا باپو کی خانقاہ میں کچھ پروگرام تھا 4 تاریخ کا، تو میرے والد صاحب اور میں گئے ساتھ میں۔ تو اس وقت حضرت علامہ مجاہد اہل سنت استاذ العلماء غلام غوث علوی صاحب وہاں پر تشریف لائے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ بھی شفیق ملت کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، تو انہوں نے بھی پوچھا، میرے والد صاحب نے کہا کہ ان کو پیر باپو کو سجادہ نشین بنایا گیا، تو کافی دینی تعلیم تو بہت ضروری ہے ایک صاحب سجادہ کے لیے، خانقاہی آدمی کا، خانقاہی سجادہ نشین کے لیے۔ تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ اس طریقے سے قاری عطا الرحمن صاحب کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ باپو بچے کو اگر دینی تعلیم میں عالم قاری حافظ بنانا ہے تو مقرر کے ساتھ وہ نہیں بن سکتا، اس کے لیے ادارے میں رہنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے آفر دیا کہ میں پیر باپو کو دارالمسکین یا دورہ جی لے کے جاتا ہوں، اور جو بھی سہولت چاہیے ان کو، میں جانتا ہوں کہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ ناز و نقشے کے ساتھ پلے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہے، سونے کا معاملہ ہے،
تو اگر چاہیں جس طریقے سے اگر کرائے کا مکان لے کر کے کرائے کے مکان میں رہنا چاہتے ہیں, ہوٹل کا کھانا کھانا چاہتے ہیں, سب فیسلٹی میں دوں گا, لیکن ان کو میرے ساتھ. اور پھر دورہ دی جانا 86 میں دورہ دی دارالعلوم مسکینیہ میں داخل ہوا.